بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ٹی وی۔ آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دل کی شریانیں جو بند ہو جاتی ہیں، جن کو کارنری آرٹریز کہتے ہیں، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ کارنری آرٹریز بند کیوں ہوتی ہیں اور ان کا بغیر سرجری کے کیا علاج ممکن ہے، اور اس کی علامات اگر یہ بند ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں تو ان کی علامات اور ان کا علاج ممکن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دل کی شریانیں ہیں، کارنری آرٹریز، یہ کہاں ہوتی ہیں۔ دل تقریباً 300 گرام کے لگ بھگ اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہہ لیں کہ جو ایک نارمل سیب ہے اس کے برابر ہوتا ہے تقریباً۔ دل کے اوپر جیسے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح آرٹریز کا گچھا سا دل کے اوپر چپکا ہوتا ہے، جس کو ہم دل کی شریانیں یا کارنری آرٹریز کہتے ہیں۔ یہ دل کی ساخت کو خون کے ذریعے غذا پہنچاتی ہیں، یعنی کہ دل تو ہمارے سارے جسم کو دل خون پہنچاتا ہے، لیکن دل کو اپنی غذا کے لیے، اپنے پٹھوں کے لیے، اپنی خود کی غذا کے لیے بھی تو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خون کی ضرورت انہی کارنری آرٹریز کے ذریعے پوری کی جاتی ہے، لیکن اگر ان میں کوئی بلاکیج یا ان کا ڈایامیٹر تنگ ہو جائے تو پھر دل کو خون کی سپلائی نہیں ہوتی اور دل کا وہ حصہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں اگر کولیسٹرول کی مقدار خون میں زیادہ ہو جائے تو وہ ان آرٹریز میں جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہو سکتی کہ اگر کولیسٹرول نہ بھی ہائی ہو آپ کے جسم میں، لیکن آپ کے دل کی یہ کارنری آرٹریز یا جسم کی باقی بھی جو وینز ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتی ہیں، اس کو سٹینوسس کہتے ہیں۔ تو کارنری آرٹریز کا اگر ڈایامیٹر کم ہو گیا ہے، وہ تنگ ہو گئی ہیں، ان میں کولیسٹرول جم گیا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے اس کی علامات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان آرٹریز میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونے سے وہاں پہ تھکے سے بننا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو اس سے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایسا مریض میں گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، بعض لوگوں میں تھکاوٹ، غنودگی، دھڑکن کا زیادہ یا کم ہونا، یا بعض کا دل زیادہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی دل بالکل جیسے بیٹھ گیا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں میں متلی کی شکایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے، بعض کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو تشخیص کروانی ہے، ڈائگنوز کروانا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آیا کہ آرٹریز کا جو ڈایامیٹر ہے وہ کولیسٹرول کی وجہ سے کم ہو رہا ہے یا کہ کوئی اور وجہ ہے۔ اگر کولیسٹرول کی وجہ سے ٹرائیگلیسرائڈز زیادہ ہونے سے وہاں پہ ڈایامیٹر کم ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو کہ دل کی بند شریانیں کھولنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس کو بنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، چیزیں تو عام سی ہیں لیکن اس کو بنانے کا اور استعمال کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے جو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں۔
میں ویڈیو کے اینڈ پہ لکھ بھی دوں گا۔ اس میں 1 کپ لیموں کا رس لے لیں، لیمن کا 1 کپ رس نکال لیں اور اس کو مقطر کر کے رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ ادرک، 1 کپ ادرک کا رس نکال لیں، اس کو بھی آپ مقطر کر لیں۔ تیسرے نمبر پر دیسی لہسن لینا ہے، اس کو بھی آپ کوٹ کے اس کا کپڑے سے دبا کر رس نکال لیں یا اس کو بھی مقطر کر لیں۔ 1 کپ سرکہ سیب لیں گے۔ سرکہ سیب جو عام ملتا ہے وہ ایسٹک ایسڈ کا بنا ہوتا ہے، آپ وہ نہ لیں جو اصل میں خود بنایا جاتا ہے یا کسی اچھی کمپنی کا، وہ آپ سرکہ سیب لیں گے، وہ بھی 1 کپ لینا ہے۔ اور 3 کپ شہد خالص چھوٹی مکھی والا، وہ آپ نے لینا ہے۔ اب اس کی ترکیب تیاری کیا ہے کہ لیمن، ادرک، لہسن اور سیب کا سرکہ، ان چاروں کا 1 کپ کسی شیشے کے برتن میں یا اسٹیل کے برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھیں، اور جس برتن سے آپ نے اس کو چمچ سے یا ہلانا ہے وہ بھی عام میٹل کا نہ ہو، وہ بھی یا تو شیشے کا ہو یا اسٹیل کا ہو۔ ہلکی آنچ رکھنی ہے، اس کو آپ نے پکنے دینا ہے۔ تھوڑے چند منٹ لگیں گے، اس میں سے سرکے کی خوشبو آنے لگے گی، اس کو پکاتے جائیں، اس کو ہلکا ہلکا چمچ سے ہلاتے بھی رہیں۔ جب دیکھیں کہ سرکے کی اسمیل آنا بند ہو گئی ہے تو آپ چولہا بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب دیکھیں یہ نارمل سا ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے 3 کپ شہد ڈال دینا ہے اور اس کو دوبارہ آگ پر رکھ دینا ہے، اور اب بھی آگ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ جب دیکھیں کہ 1-2 دفعہ یہ امیزہ ابل گیا ہے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ آپ کا نسخہ تیار ہے، آپ کی دوائی تیار ہے۔ اب یہ دل کی بند شریانیں کارنی آرٹریز کو کھولنے میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس بندے کی آرٹریز کھول سکتا ہے اور کس کی نہیں کھول سکتا، یہ بات ہے یاد رکھنے والی۔ تو اگر تو آپ کا صرف ٹرائی گلیسرائڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، خون میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی رینج 300 400 500 تک، بعض کا 700 تک بھی میں نے دیکھی ہے، اس طرح بڑھ گئی ہے، تو آپ یہ شربت، یہ جو دوائی ہے یہ آپ استعمال کریں گے تو وہ خون میں سے ٹرائی گلیسرائڈ کو صاف کر دے گا، بالکل نارمل رینج پر لے آئے گا۔ لیکن اگر اس کا سبب کورنی آرٹریز کی بلاکیج کا سبب ٹرائی گلیسرائڈز نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، شریانیں سکڑ رہی ہیں، سٹینوسس ہو رہا ہے، تب آپ نے یہ جو شربت ہے یہ اس مریض کو ہرگز نہیں دینا۔ دوبارہ سن لیں، اگر کسی بندے کی کورنری آرٹریز، جس کو شریانیں بولتے ہیں، وہ ٹرائی گلیسرائڈز بڑھنے سے ان میں بلاکیج ہو رہی ہے، وہ بند ہو رہی ہیں، تو یہ دوا استعمال کرنے سے وہ قدرتی طور پر کھل جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر اس کا سبب کارنری آرٹریز کا سبب ٹرائی گلیسرائڈز نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ تشخیص کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اور اس سیرپ کے ساتھ، اس دوا کے ساتھ اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ
सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद पानी में डालकर 1 कप पानी या 1 गिलास पानी में 1 चाय वाला चम्मच भर के डाल लें और इसको पी लें। एक ही खुराक 24 घंटे में काफ़ी है, लेकिन इसके साथ आपने परहेज़ क्या करना है। इसके साथ बादी चीज़ें आलू मटर गोभी नहीं खानी, चाय सिगरेट कॉफ़ी अंडे पकौड़े ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडे मशरूबात नहीं लेने, चावल अरवी भिंडी दाल माश दही बेकरी की अशिया दूध की मलाई मक्खन बाज़ारी खाने चिकनाइयाँ केला ये आपको बंद करना पड़ेगा। इमली आलू बुखारे का शरबत बंद करना पड़ेगा। खट्टी शराब नहीं खानी। और फिर खाना क्या है, इसमें आप दाल मूंग पीले शलजम मूंगरे अंजीर सरसों का साग मूली और पालक मिलाकर खा सकते हैं। गाजर का सालन बना के खा सकते हैं। चुकंदर हलवा कद्दू घिया कद्दू नमकीन दलिया जौ का दलिया आम का अचार आम का मुरब्बा पपीता खजूर खरबूजा खा सकते हैं। इसके अलावा फलों में शहतूत किशमिश अंगूर आम खा सकते हैं और चीकू खा सकते हैं, सुरख बेर खा सकते हैं, गुलकंद खा सकते हैं और सफ़ेद अनार खा सकते हैं। गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ़ चटनियाँ हैं जो मैंने एक दूसरी वीडियो इसी चैनल पे है, वो देख लें। उसमें मैंने ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में है, उसमें मैंने सारी डिटेल खाने की दी हुई है, वो भी आप देख लें, आपको फ़ायदा होगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کیلیسٹرول پر۔ کیلیسٹرول بنیادی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو طبعی کیلیسٹرول کہتے ہیں اور ایک کو غیر طبعی کیلیسٹرول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غیر طبعی کیلیسٹرول ہے، جس کو ہم ٹرائی گلیسرائڈز کہتے ہیں، ٹرائی گلیسرائڈز میں جو خون ہے وہ نارمل سے تھک ہو جاتا ہے، یعنی خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ٹرائی گلیسرائڈز آپ کے خون میں بڑھ گئے ہیں، نارمل ویلیوز ان کی نارمل سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ کیلیسٹرول ہر بندے کے خون میں موجود ہوتا ہے اور یہ نقصان تب دیتا ہے جب اس کی مقدار نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب اس کی مقدار نارمل سے زیادہ ہوتی ہے تو بلڈ پریشر اور دل کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم غذائی طور پر ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور کیا پرہیز کریں گے جس سے یہ خون میں ان کی مقدار نہ بڑھ سکے، اس پر تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کا ٹرائی گلیسرائڈز کا لیول خون میں زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم غذائی طور پر کیسے کم کر سکتے ہیں، یعنی کون سی غذا، مخصوص غذا کھائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور نارمل لیول پہ آ جائے گا۔ آپ خون کا ٹیسٹ کراتے ہیں، اگر آپ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ اگر آپ کے خون میں 180 سے ٹرائی گلیسرائڈز کا لیول زیادہ ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا خون آہستہ آہستہ تھک ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے پتلا کر سکتے ہیں بغیر کسی کیمیکل کے، بغیر کسی دوائی کے، وہ غذائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ غذائیں آپ اپنی خوراک میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ٹرائی گلیسرائڈز لیول ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے اپنی خوراک میں آپ لہسن، ادرک اور پیاز کا استعمال شروع کریں۔ اس کے ساتھ اپنی غذا میں پودینہ، ہلدی، جو کا دلیا، گڑ، مرچ سیاہ جس کو کالی مرچ کہتے ہیں، چقندر اور سبز چائے کا قہوہ بنا لیں۔ اس میں شہد اور لیموں ڈال کر اگر استعمال کریں گے تو بھی آپ کے خون کا جو گاڑھا پن ہے وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ زیتون کا اچار ہے، زیتون کا تیل استعمال کریں، السی کے بیج استعمال کریں، السی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، کینولا آئل استعمال کر سکتے ہیں، کارڈ لیور آئل استعمال کریں جس کو ہم مچھلی کا تیل کہتے ہیں۔ اومیگا 3 کی حامل سبزیاں اور پھل کھائیں، اس سے بھی آپ کے جسم سے گاڑھا پن ختم ہونا شروع ہو جائے گا خون میں سے، اور آپ کا خون پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اونٹنی کا دودھ وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ وٹامن اے، سی، ای، یہ 3 جو ملٹی وٹامن ہے جن پھلوں اور سبزیوں میں پائے جاتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کا خون، یہ بھی خون کو پتلا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب جو سبزیاں ہیں جو خون کو پتلا کرنے میں مدد کرتی ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ دالوں میں سب سے پہلے دال مونگ، شلجم، خاص طور پر پیلے شلجم استعمال کریں، مونگرے استعمال کریں، ساگ، سرسوں کا ساگ استعمال کریں، مولی اور پالک ملا کر پکائیں، گاجر کا استعمال کریں۔ یہ تمام سبزیاں کھائیں اور اس سے بھی آپ کا خون پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ چقندر کا سالن، حلوہ کدو، گھیا کدو، نمکین دلیا، جو کے ستو اور جو کا نمکین دلیا بنا کر کھائیں۔ اور پھلوں میں آپ آم کھا سکتے ہیں، آم کا اچار، آم کا مربہ، پپیتا کھائیں، کھجور کھائیں، اور خربوزہ، شہتوت، انگور، چیکو، سرخ بیر
اور انار کھانا ہے آپ نے سفید والا، لال انار نہیں کھانا، سفید کھانا ہے، سفید سے خون آپ کا نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کشمش جو خشک انگور جو ملتے ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، اگر انگور کا موسم نہیں ہے اس سے بھی آپ کا خون آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ڈرائی فروٹس میں آپ اخروٹ کھائیں گے، اخروٹ ٹرائیگلیسرائڈز کے لیول کو کم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انجیر کا استعمال کریں، روزانہ خالی پیٹ 5 دانے انجیر کے کھائیں، یہ بھی آپ کے خون کو پتلا کرے گا۔ جی اب میں آپ کو چٹنی بتاتا ہوں، 3 قسم کی چٹنیاں ہیں، اگر وہ آپ بنا کے اس سے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے چٹنی نمبر 1 نوٹ کریں، اس میں آپ نے تھوڑا سا ادرک کا پیس لینا ہے، اور آدھی چمچ زیرہ سفید ڈال لیں، سبز دھنیا ڈال لیں، اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں، اور جیسے ہم چٹنی بناتے ہیں اسی طریقے سے اس کی چٹنی بنا لیں، اس کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ 5 دانے انجیر کے لینے ہیں، اس کو کچھ دیر پانی میں بھگو دیں، جب وہ نرم ہو جائیں تو اس کے اندر 11 کالی مرچ اور تھوڑا سا زیرہ، آدھی چمچ چائے والی، اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کی آپ چٹنی بنا لیں، اس کی چٹنی سے بھی آپ کھانا کھائیں تو بھی آپ کا خون میں سے جو تھکنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو چٹنی ہے اس میں آپ لہسن، پودینہ، ہلدی، ادرک، کالی مرچ یہ چیزیں ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے، اور اس کی آپ چٹنی بنا لیں گے، اور چٹنی کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی چٹنیاں ہیں، اگر آپ یہ اپنے کھانے میں خوراک میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا خون آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سے جو ٹرائی گلیسرائڈز کا لیول ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو چند قہوہ جات بتاتا ہوں، وہ آپ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ سب سے پہلے 1 نمبر پہ قہوہ جو ہے وہ ہے جی ادرک اور سونف کا، آپ آدھا انچ کے قریب ادرک کا پیس لیں گے اور 1 چائے والا چمچ سونف لیں گے، اس کو 3 کپ پانی میں ڈالیں گے، جوش دیں گے، جب 2 کپ پانی جل جائے اور 1 کپ پانی رہ جائے تو آپ اس کو نیچے اتاریں، چھان لیں، اس میں پیتے وقت اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر جو قہوہ ہے وہ ہے جی زیرہ سفید، آدھی چائے والی چمچ لینی ہے، پودینے کے 10 پتے لینے ہیں، اور اسی طریقے سے 3 کپ پانی ڈالیں گے، اور جب 1 کپ رہ جائے گا تو آپ اسی طریقے سے بنا کے اس کو استعمال کریں گے، یہ بھی آپ کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے جی ادرک کا قہوہ بنا لیں، اکیلی ادرک کا، جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو نیچے اتاریں، اس میں آپ 2 چمچ زیرے کا عرق ڈال لیں اور 2 چمچ عرق گلاب ڈالیں گے، اور 2 چمچ ہی عرق سونف ڈالیں گے، یہ تینوں کے 2 چمچ ڈالیں گے ادرک کے قہوے میں، یہ اس کو آپ استعمال کریں گے۔ یہ اوپر بیان کیے گئے دونوں قہوہ جات سے زیادہ تیز ہے، یہ استعمال کریں۔ تب ڈالنے ہیں جب قہوہ تیار ہو جائے گا ادرک کا، اس کو آپ چھان لیں گے، اور پینے سے پہلے 2 چمچ سونف، زیرہ اور گلاب یہ تینوں کے 2 چمچ کپ میں ڈال لیں گے، اور آپ کو اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک اور مشورہ ہے کہ جو بھی کھانا آپ نے کھانا ہے، جو بھی سبزی آپ پکانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان کو روغن زیتون میں پکائیں تو سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ روغن زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو آپ صرف سبزیوں کو ابال لیں، ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں گے تو سب سے بہتر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں
تو آپ کا خون بغیر کسی دوا سے اس کا جو گاڑھا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ پرہیز میں بتا دیتا ہوں، جو اگر آپ یہ خوراک استعمال کرتے ہیں تو کس چیز کا پرہیز کرنا ہے وہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو ٹرائیگلیسرائڈز میں جن کا ٹرائیگلیسرائڈز لیول ہائی ہے خون میں، وہ یہ چیزیں نہ کھائیں، یہ چیزیں استعمال نہ کریں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ تو نوٹ کر لیں، آپ انڈے نہیں لیں گے، کافی نہیں پئیں گے، چائے، سگریٹ، پکوڑے اور ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا، ٹھنڈے جو مشروبات ہیں وہ نہیں لینے، چاول نہیں کھانے، اور اروی، بھنڈی اور دال ماش یہ نوٹ کر لیں، یہ آپ نے نہیں کھانی۔ جن کا خون گاڑھا ہے، جن کا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے، وہ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے۔ اس کے علاوہ جی دہی ہے، بیکری کی جتنی اشیاء ہے، دودھ کی بلائی ہے، مکھن ہے، بازاری کھانے ہیں اور چکنائیاں، یہ ساری آپ کو بند کرنی ہوں گی جو خون اپنا پتلا کرنا چاہتے ہیں۔ پھلوں میں کیلا ہے اور کھٹے پھل ہیں، آلو امبلی اور کا شربت جو ہے وہ بھی آپ نے نہیں پینا، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، بادی چیزیں نہیں کھانی، آلو، مٹر اور گوبھی یہ بھی نہ کھائیں، یہ بھی خون کو گاڑھا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ پہ ساری خوراک بتائی ہے، اس میں جو میٹھی اشیاء ہیں، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے وہ ان میں سے میٹھی اشیاء نہیں کھائیں گے۔ یہ جو تمام چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ صرف ٹرائیگلیسرائڈز لیول جن کا خون میں ہائی ہے ان کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اب میں جن کا کولیسٹرول، طبعی کولیسٹرول زیادہ ہے، ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جب آپ کا معالج کہتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ خون میں کولیسٹرول لیول بڑا ہے یا ٹرائیگلیسرائڈز بڑے ہیں، جو ہو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا صرف کولیسٹرول، طبعی کولیسٹرول بڑا ہے تو اس میں خون گاڑھا نہیں ہوتا، یہ نوٹ کر لیں، اگر طبعی کولیسٹرول بڑا ہے تو اس میں آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوتا، خون پتلا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو کولیسٹرول لیول، جو چکنائی وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کو ہم طبعی کولیسٹرول کہتے ہیں۔ تو اس کا غذائی علاج کیا ہے وہ سن لیں۔ اگر آپ کا صرف کولیسٹرول طبعی بڑا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے چھوٹی الائچی 5 عدد اور بی دانہ، یہ آپ کو پنسار سٹور سے ملے گا۔ بی دانہ، یہ بی ایک پھل ہے، اس کے اندر اس کے جو بیج ہیں اس کو بی دانہ کہتے ہیں۔ وہ آپ نے آدھی چائے والی چمچ لینی ہے، اور اس کو آپ ½ کلو خالص دودھ میں بوائل کر لیں گے، اس کو چھان لیں۔ بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ 1 گلاس صبح شام استعمال کریں گے تو آپ کا کولیسٹرول طبعی جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو کہوا ہے وہ ہے الائچی، اسی طرح آپ نے 5 لینی ہے، اور اس کے ساتھ 1 چمچ سوکھا دھنیا، اس کا آپ ایڈ کریں گے اور 3 کپ پانی لیں گے۔ اسی طرح جب 1 کپ رہ جائے گا، 2 کپ جل جائیں گے تو اس کو چھانیں گے، تو اس کو آپ پی سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے شہد نہیں ڈالنا، یا آپ ہلکی سی اس میں چینی ڈال سکتے ہیں، یا آپ اس کو پھیکا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر گلاب پنسار سٹور سے لے لیں، اس کو آپ نے کہنا ہے ایرانی گلاب، سفید گلاب دے۔ سفید گلاب 1 ٹیبل سپون، اس کے پتے تقریباً اتنے لینے ہیں، اس میں آپ نے 5 چھوٹی الائچی ڈالنی ہے، اور 1/4 زیرہ سفید، 1/4 چائے والا چمچ زیرہ سفید ڈالیں گے، اور اس کا کہوا بنائیں گے جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ
آپ کا کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور کولیسٹرول بڑھنے سے جو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہو، یہ تینوں چیزوں کو کور کرے گا۔ کولیسٹرول بھی کم کرے گا، گھبراہٹ بھی آپ کی کم کرے گا، اور آپ کا بلڈ پریشر لیول جو زیادہ ہے اس کو بھی نارمل کر دے گا۔ یہ بہترین قہوہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ طبی کولیسٹرول کی جو نارمل ویلیو ہے وہ 200 ہے، 200 ہے۔ اگر 200 تک رہتا ہے تو یہ نارمل ہوتا ہے، اگر 200 سے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے اور گرم اشیاء نہیں کھائیں گے۔ اس میں آپ براؤن چاول کھا سکتے ہیں، گھیا توری اور پھیکا دہی استعمال کریں گے، اور اس کی دہی کا جو اوپر ملائی ہے وہ اتار دیں گے۔ دودھ بھی اسی طرح اس کی بھی بلائی اتار دیں گے، اس میں دودھ بھی استعمال کریں گے، اس سے بھی آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ لوکی لیں گے اور لوکی کا جوس بنائیں گے۔ جوس بنانے کے بعد اس کے اندر جو اس کو آپ نے چھاننا نہیں ہے، جو اس کا مواد ہے آپ نے چھانے بغیر ہی صبح استعمال کرنا ہے۔ دوبارہ سن لیں، جن کا کولیسٹرول طبعی بڑھ گیا ہے، 200 سے زیادہ ہو گیا ہے، ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے اور ان کا بلڈ پریشر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، وہ صبح نہار منہ لوکی کا جوس بنا کر پئیں گے۔ اس میں کچھ نہیں ڈالنا، نمک نہیں ڈالنا، نہ چینی ڈالنی، صرف سادہ ہی لوکی کا جوس بنا کر صبح اسی کا ناشتہ کریں گے۔ اس سے آپ کا کولیسٹرول بہت جلدی نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ گاجر، کھیرا، کدو، گوبھی یہ کھائیں گے۔ سبزیوں میں یہ ہیں، اس کا سالن بنا کے کھائیں، اور سالن میں آپ نے گھی کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اور بہتر ہے جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے وہ اپنے سالن کو فریج میں رکھ دیں، جب وہ جم جائے تو اس کے اوپر جو چکنائی جو جم جاتی ہے اس کو آپ اتار کے الگ کر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے سالن کو گرم کریں، اس میں چکنائی نہ ہونے کے برابر ہوگی تو آپ اس کو استعمال کریں، اس سے آپ کا کولیسٹرول نہیں بڑھے گا اور کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بند، رس، بسکٹ، ڈبل روٹی یہ بھی کھا سکتے ہیں جن کا طبعی کولیسٹرول زیادہ ہے۔ اور پھلوں میں مالٹا، گریپ فروٹ، الیچی، چیری، سیب، امرود، میٹھا انار، لوکاٹ، موسمی، فروٹر اور سفید انار کا جوس یہ استعمال کریں، اس سے آپ کا کولیسٹرول طبعی کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جی آپ کچی لسی لیں، نمکین کسٹرڈ لے سکتے ہیں، ساگو دانہ کا استعمال کریں، نمکین فرنی کا استعمال کر سکتے ہیں، سبز دھنیا کا زیادہ استعمال کریں، سبز دھنیا کا قہوہ استعمال کریں، سلاد کے پتے استعمال کریں۔ یہ تمام چیزیں طبعی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں معاون و مددگار ہیں۔ طبعی کولیسٹرول 200 سے زیادہ ہو رہا ہے، ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، ان کا بلڈ پریشر تیز ہو رہا ہے، ان کے لیے پرہیز سن لیں۔ سب سے پہلے گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، سبزیوں میں میتھی، پالک، ساگ اور بینگن یہ چیزیں بند کر دیں، یہ آپ کا کولیسٹرول بڑھا دیں گی اور آپ کی علامات بھی بڑھا دیں گی۔ اور دالوں میں جو مسور کی دال ہے وہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی گھبراہٹ زیادہ ہوگی، اس لیے اس سے بھی پرہیز کریں تاکہ آپ کو گھبراہٹ نہ ہو۔ تو کولیسٹرول لیول کوئی بھی بڑا ہو، چاہے وہ آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز بڑے ہیں یا آپ کا طبعی کولیسٹرول لیول بڑا ہے، ان دونوں کو کم کرنے کے لیے جو غذائیں اور تجاویز دی ہیں وہ بہترین ہیں اور آزمودہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، اور کھانے کے بعد صبح کی سیر اور شام کو بھی کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر سیر لازمی کریں، واک لازمی کریں، اس سے آپ کا خون اور ٹرائیگلیسرائڈ اور خون سے ٹرائیگلیسرائڈ لیول اور کولیسٹرول لیول دونوں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں بھولنا
کہ جو بھی آپ غذا جو میں نے آپ کو ساری تجاویز دی ہیں، آپ نے سیر نہیں چھوڑنی، لازمی کھانے کے بعد چند قدم، اگر آپ بہت مصروف ہیں تو کچھ ٹائم 10 منٹ دیں، چاہے اپنے گھر میں دفتر میں واک لازمی کرنی ہے۔ دعاؤں میں یاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو دل کے ایسے مریضوں کے متعلق ہے جن کی دل کی بریک جو نالیاں کارنری آرٹریز ہوتی ہیں یا جسم کی باقی جو آرٹریز ہیں خون کی نالیاں ہیں ان میں بلاکیج ہو رہی ہو، چاہے وہ دماغ میں ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں جو خون کی نالیاں بلاکیج کی وجہ سے بند ہو رہی ہوں، یعنی ان میں کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈز جم رہا ہو، تو ان کو یہ بتایا گیا ہو کہ آپ کا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ تو ان کے لیے یہ میں کھانے کے بارے میں ان کو بتا رہا ہوں،
اور جو ہم نے اپنے کلینکس پہ بنائی ہوا ڈائٹ پلان بنایا ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور جو لوگ کلینک نہیں آ سکتے وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا۔ ایسے ہارٹ پیشنٹس جن کی کارنری آرٹریز بلاک ہو رہی ہیں وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے، اور اس پہ میں نے کچھ پکس بھی میں لوڈ کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جو ہمارا ڈائٹ پلان ہے کلینک پر وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تھا اور اس کا بھی جو ٹرائیگلیسرائڈز لیول تھا وہ 666 کے قریب تھا، اور اس کی رپورٹس میں ویڈیو میں وہ بھی شامل کر دیتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیں کہ ان کو میں نے میڈیسن دی، اور یہ پریز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہی انہوں نے پریز کیا، اور الحمدللہ 2 ماہ کے اندر ان کا تمام ٹرائیگلیسرائڈز خون سے صاف ہو گیا اور بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ ان کی آپ دونوں رپورٹس ڈیٹ وائز دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو ڈائٹ پلان سن لیں۔ سب سے پہلے جو دال ہے اس میں صرف دال مونگ لے سکتے ہیں، اور سبزیوں میں چند سبزیاں ہیں جیسے پیلے شلجم، مونگرے، سرسوں کا ساگ، مولی اور پالک، یہ دونوں ملا کر پکا سکتے ہیں، اور گاجر کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھیا کدو، نمکین دلیا لیں، چقندر کا سالن لے سکتے ہیں، نمکین دلیا، جو کے ستو اور جو کا دلیا بنا کر کھا سکتے ہیں، آم کا اچار لے سکتے ہیں، آم کا مربع، اور پھلوں میں پپیتا کھائیں، کھجور لے سکتے ہیں، خربوزہ ہے، شہتوت، کشمش، انگور، آمب، چیکو، سرخ بیر لے سکتے ہیں، اور گلقند بھی کھا سکتے ہیں۔ اور ارکیات میں ان کے لیے جو بہترین ہیں وہ ارک سونف اور ارک زیرہ، یہ دونوں پی سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے کہوہ جو ہے وہ ادرک کا کہوہ بنا کے اس میں شہد شامل کر کے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ سونف پودینے کا کہوہ لے سکتے ہیں، اور زیرہ سفید کی چائے بھی بنا کے پی سکتے ہیں اور کہوہ بھی لے سکتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ، شہد خالص کا پانی نیم گرم وہ لے سکتے ہیں۔ گڑ، جلیبی، بلائی اتار کر دودھ میں ڈال کر پی سکتے ہیں۔ انار سفید، لال والا نہیں لینا، جو سفید انار ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور روزانہ صبح 5 انجیر دھو کر خالی پیٹ کھائیں، اور 5 انجیر اور 11 کالی مرچ کی چٹنی خصوصی طور پر مفید ہے۔ اگر اس میں زیرہ شامل کر لیا جائے تو اور بہتر اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روغن زیتون میں تمام سبزیاں پکائیں، یا سبزیاں تمام کی تمام ابال کر کھائیں۔ اور ان کے لیے جو ہے ایک چٹنی جیسے اس میں شامل ہے جی ادرک، کالی مرچ، لہسن، پودینہ سبز، ہلدی، نمک، یہ تمام چیزیں ملا کے تو اس کو چٹنی کی طرح کوٹ کے چٹنی اس کی بنا لیں اور اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ چکنائی سے مکمل پرہیز کریں۔ جو سالن میں تھوڑی بہت چکنائی ہے اس کو آپ فریزر میں رکھ کے تو جب وہ جم جائے تو اس کی سالن سے وہ آپ چکنائی علیحدہ کر لیں، اور اس کو پھر دوبارہ سے گرم کریں تو اس میں چکنائی نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور ایسے جو ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ لیں۔ اس کے علاوہ زیتون لے سکتے ہیں، کارلیور آئل لے سکتے ہیں، اومیگا 3 کی حامل سبزیاں اور پھل کھا سکتے ہیں، اور وٹامن اے اور ای وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جو چیزیں بالکل نہیں کھا سکتے، جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، آپ وہ بھی سن لیں۔ اس میں جی سگریٹ نہ پئیں، چائے، کافی، انڈے، پکوڑے، موسم گرما میں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، تمام ٹھنڈے مشروبات، چاول، بھنڈی، دال، ماش، کیلا یہ نہیں کھائیں گے۔ ہر قسم کا گھی اور چکنائی بند کریں۔ دودھ اگر پینا ہے تو اس کی بلائی اتار کے دودھ کو گرم کریں، اس پہ جو
ملائی آتی ہے اس کو اتار دیں، پھر اس کے بعد دوبارہ گرم کریں، پھر ملائی آ جاتی ہے وہ بھی اتار دیں۔ تقریباً 2 سے 3 دفعہ اگر آپ تمام ملائی اتار دیں گے تو وہ دودھ آپ پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بازاری چیزیں نہیں کھانی، تیز مسالے والی چیزیں بھی نہیں کھائیں۔ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان میں جو چیزیں میٹھی ہیں جیسے آم ہے، آم کا مربع ہے، پپیتا، کھجور ہے، یہ چیزیں شوگر پیشنٹس نہ لیں۔ یہ تمام جو میں نے آپ کو ڈائٹ پلان بتایا ہے یہ ہم اپنے کلینک پر یہی دیتے ہیں۔ ہارٹ پیشنٹ جن کے ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ گئے ہوتے ہیں اس کی میں پکس بھی ویڈیو میں دے رہا ہوں، وہاں سے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ٹی وی۔ آج کی مختصر سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دل کی شریانیں جو بند ہو جاتی ہیں جن کو کارنری آرٹریز کہتے ہیں اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ کارنری آرٹریز بند کیوں ہوتی ہیں اور ان کا بغیر سرجری کے کیا علاج ممکن ہے، اور اس کی علامات اگر یہ بند ہو رہی ہیں تو ان کی علامات اور ان کا علاج ممکن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دل کی شریانیں ہیں کارنری آرٹریز یہ کہاں ہوتی ہیں۔ دل تقریباً 300 گرام کے لگ بھگ اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہہ لیں کہ جو ایک نارمل سیب ہے اس کے برابر ہوتا ہے تقریباً۔ دل کے اوپر جیسے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح آرٹریز کا گچھا سا دل کے اوپر چپکا ہوتا ہے جس کو ہم دل کی شریانیں یا کارنری آرٹریز کہتے ہیں۔ یہ دل کی ساخت کو خون کے ذریعے غذا پہنچاتی ہیں، یعنی کہ دل تو ہمارے سارے جسم کو دل خون پہنچاتا ہے، لیکن دل کو اپنی غذا کے لیے، اپنے پٹھوں کے لیے، اپنی خود کی غذا کے لیے بھی تو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خون کی ضرورت انہی کارنری آرٹریز کے ذریعے پوری کی جاتی ہے، لیکن اگر ان میں کوئی بلاکیج یا ان کا ڈایامیٹر تنگ ہو جائے تو پھر دل کو خون کی سپلائی نہیں ہوتی اور دل کا وہ حصہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں اگر کولیسٹرول کی مقدار خون میں زیادہ ہو جائے تو وہ ان آرٹریز میں جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہو سکتی کہ اگر کولیسٹرول نہ بھی ہائی ہو آپ کے جسم میں، لیکن آپ کے دل کی یہ کارنری آرٹریز یا جسم کی باقی بھی جو وینز ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتی ہیں، اس کو سٹینوسس کہتے ہیں۔
تو کارنری آرٹریز کا اگر ڈایامیٹر کم ہو گیا ہے، وہ تنگ ہو گئی ہیں، ان میں کولیسٹرول جم گیا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے اس کی علامت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان آرٹریز میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونے سے وہاں پہ تھکے سے بننا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو اس سے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ایسا مریض میں گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، اس کا سانس پھولنے لگتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، بعض لوگوں میں تھکاوٹ، غنودگی، دھڑکن کا زیادہ یا کم ہونا، یا بعض کا دل زیادہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی دل بالکل جیسے بیٹھ گیا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں میں متلی کی شکایت بھی دیکھنے کو ملتی ہے، بعض کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو تشخیص کروانی ہے، ڈائگنوز کروانا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آیا کہ آرٹریز کا جو ڈایامیٹر ہے وہ کولیسٹرول کی وجہ سے کم ہو رہا ہے یا کہ کوئی اور وجہ ہے؟ اگر کولیسٹرول کی وجہ سے ٹرائیگلیسرائڈز زیادہ ہونے سے وہاں پہ ڈایامیٹر کم ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جو کہ دل کی بند شریانیں کھولنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس کو بنانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، چیزیں تو عام سی ہیں لیکن اس کو بنانے کا اور استعمال کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے جو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ تو نسخہ نوٹ کر لیں، میں ویڈیو کے اینڈ پہ لکھ بھی دوں گا۔ اس میں 1 کپ لیموں کا رس لے لیں، لیمن کا 1 کپ رس نکال لیں اور اس کو مقطر کر کے رکھ لیں، اور اس کے علاوہ ادرک 1 کپ ادرک کا رس نکال لیں، اس کو بھی آپ مقطر کر لیں۔ تیسرے نمبر پر دیسی لہسن لینا ہے، اس کو بھی آپ کوٹ کے اس کا کپڑے سے دبا کر رس نکال لیں یا اس کو بھی مقطر کر لیں۔ 1 کپ سرکہ سیب لیں گے، سرکہ سیب جو عام ملتا ہے وہ ایسٹک ایسڈ کا بنا ہوتا ہے، آپ وہ نہ لیں جو اصل میں خود بنایا جاتا ہے یا کسی اچھی کمپنی کا، وہ آپ سرکہ سیب لیں گے، وہ بھی 1 کپ لینا ہے، اور 3 کپ شہد خالص چھوٹی مکھی والا وہ آپ نے لینا ہے۔ اب اس کی ترکیب تیاری کیا ہے کہ لیمن، ادرک، لہسن اور سیب کا سرکہ، ان چاروں کا 1 کپ کسی شیشے کے برتن میں یا اسٹیل کے برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھیں، اور جس برتن سے آپ نے اس کو چمچ سے یا ہلانا ہے وہ بھی عام میٹل کا نہ ہو، وہ بھی یا تو شیشے کا ہو یا اسٹیل کا ہو۔ ہلکی آنچ رکھنی ہے، اس کو آپ نے پکنے دینا ہے، تھوڑے چند منٹ لگیں گے، اس میں سے سرکے کی خوشبو آنے لگے گی، اس کو پکاتے جائیں، اس کو ہلکا ہلکا چمچ سے ہلاتے بھی رہیں۔ جب دیکھیں کہ سرکے کی سمیل آنا بند ہو گئی ہے تو آپ چولہا بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ جب دیکھیں یہ نارمل سا ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے 3 کپ شہد ڈال دینا ہے اور اس کو دوبارہ آگ پر رکھ دینا ہے، اور اب بھی آگ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ جب دیکھیں کہ 1-2 دفعہ یہ امیزہ ابل گیا ہے تو آپ اس کو نیچے اتار لیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، آپ کا نسخہ تیار ہے، آپ کی دوائی تیار ہے۔ اب یہ دل کی بند شریانیں کارنری آرٹریز کو کھولنے میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن
یہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس بندے کی آرٹریز کھول سکتا ہے اور کس کی نہیں کھول سکتا. یہ بات ہے یاد رکھنے والی. تو اگر تو آپ کا صرف ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، خون میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی رینج 300 400 500 تک، بعض کا 700 تک بھی میں نے دیکھی ہے، اس طرح بڑھ گئی ہے، تو آپ یہ شربت، یہ جو دوائی ہے یہ آپ استعمال کریں گے تو وہ خون میں سے ٹرائیگلیسرائڈ کو صاف کر دے گا، بالکل نارمل رینج پر لے آئے گا. لیکن اگر اس کا سبب کورونری آرٹریز کی بلاکیج کا سبب ٹرائیگلیسرائڈز نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، شریانیں سکڑ رہی ہیں، سٹینوسس ہو رہا ہے، تب آپ نے یہ جو شربت ہے یہ اس مریض کو ہرگز نہیں دینا. دوبارہ سن لیں، اگر کسی بندے کی کورونری آرٹریز، جس کو شریانیں بولتے ہیں، وہ ٹرائیگلیسرائڈز بڑھنے سے ان میں بلاکیج ہو رہی ہے، وہ بند ہو رہی ہیں، تو یہ دوا استعمال کرنے سے وہ قدرتی طور پر کھل جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر اس کا سبب کورونری آرٹریز کا سبب ٹرائیگلیسرائڈز نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے. تشخیص کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرنا. اور اس سیرپ کے ساتھ، اس دوا کے ساتھ، اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد پانی میں ڈال کر، 1 کپ پانی یا 1 گلاس پانی میں 1 چائے والا چمچ بھر کے ڈال لیں اور اس کو پی لیں. ایک ہی خوراک 24 گھنٹے میں کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ بادی چیزیں، آلو مٹر گوبھی نہیں کھانی، چائے سگریٹ کافی انڈے پکوڑے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈے مشروبات نہیں لینے، چاول اروی بھنڈی دال ماش دہی بیکری کی اشیاء، دودھ کی ملائی مکھن بازاری کھانے چکنائیاں کیلا، یہ آپ کو بند کرنا پڑے گا. املی آلو بخارے کا شربت بند کرنا پڑے گا، کھٹی شیاب نہیں کھانی. اور پھر کھانا کیا ہے؟ اس میں آپ دال مونگ، پیلے شلجم، مونگرے، انجیر، سرسوں کا ساگ، مولی اور پالک ملا کر کھا سکتے ہیں. گاجر کا سالن بنا کے کھا سکتے ہیں. چقندر، حلوہ کدو، گھیا کدو، نمکین دلیا، جو کا دلیا، آم کا اچار، آم کا مربہ، پپیتا، کھجور، خربوزہ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھلوں میں شہتوت، کشمش، انگور، آم کھا سکتے ہیں اور چیکو کھا سکتے ہیں، سرخ بیر کھا سکتے ہیں، گلقند کھا سکتے ہیں اور سفید انار کھا سکتے ہیں. گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور مختلف چٹنیاں ہیں جو میں نے ایک دوسری ویڈیو اسی چینل پہ ہے، وہ دیکھ لیں. اس میں میں نے ٹرائیگلیسرائڈز اور کولیسٹرول کے بارے میں ہے، اس میں میں نے ساری ڈیٹیل کھانے کی دی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا. اس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اس ویڈیو پہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.